کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ ایک پوری فوج کو پرندوں نے تباہ کر دیا؟ یمن کے دارالحکومت صنعا میں ابرہہ نے ایک بہت بڑا اور پرتعیش گرجا گھر الغلیس تعمیر کروایا۔ اس کی دیواریں سونے اور چاندی سے جڑی تھیں۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ مکہ جانے کے بجائے یمن آئیں۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ لوگ اب بھی کعبہ ہی جاتے ہیں تو اس کے دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ کہانی میں موڑ تب آتا ہے جب ایک عرب نے اس عالی شان محل میں جا کر اس کی توہین کر دی۔ ابرہہ غصے سے پاگل ہو گیا اور اس نے بھرے دربار میں قسم کھائی، میں اس گھر کعبہ کو زمین بوس کر دوں گا جس کی طرف لوگ کھچے چلے جاتے ہیں۔ ابرہہ نے ایک ایسا لشکر تیار کیا جس کی مثال عرب کی تاریخ میں نہیں ملتی تھی۔ اس نے خاص طور پر افریقہ سے قد آور ہاتھی منگوائے۔ محمود نامی ہاتھی اس لشکر کی شان تھا، جو قد میں پہاڑ جیسا معلوم ہوتا تھا۔ راستے میں ذو نفر اور نفیل بن حبیب جیسے بہادر عرب سرداروں نے ابرہہ کو روکنے کی کوشش کی، لیکن ابرہہ کے ٹڈی دل لشکر نے انہیں شکست دے دی۔ ابرہہ کا غرور اب آسمان چھو رہا تھا۔ لشکر ابرہہ مکہ کے قریب مغمس کے مقام پر پہنچ گیا۔ مکہ والوں کے جانور ہانک لیے گئے، جن میں مکہ کے سردار جناب عبد المطلب کے 200 اونٹ بھی شامل تھے۔ مکہ میں خوف و ہراس پھیل گیا، لیکن ایمان ابھی باقی تھا۔ ابرہہ نے اپنا قاصد دہناتا مکہ بھیجا تاکہ وہ مکہ کے سب سے بڑے سردار کو دربار میں لائے۔ قاصد نے جناب عبد المطلب سے کہا، میرا بادشاہ تم سے لڑنے نہیں بلکہ تمہارے گھر کعبہ کو گرانے آیا ہے۔ اگر تم مزاحمت نہ کرو تو تمہاری جان بخشی جائے گی۔ عبد المطلب نے نہایت سکون سے جواب دیا، ہمیں بھی لڑنے کا کوئی شوق نہیں، یہ اللہ کا گھر ہے، وہ خود دیکھ لے گا۔ ابرہہ کے خیمے میں داخل ہوئے تو ان کا روب اور وقار دیکھ کر ابرہہ اپنے تخت سے نیچے اتر آیا اور ان کے برابر بیٹھ گیا۔ ابرہہ نے پوچھا، تمہیں کچھ کہنا ہے؟ عبد المطلب نے فرمایا، میرے جو 200 اونٹ تمہارے لشکریوں نے پکڑے ہیں وہ مجھے واپس کر دو۔ ابرہہ ہنسا اور طنز سے کہا، میں تمہارا کعبہ گرانے آیا ہوں اور تمہیں اپنے اونٹوں کی فکر ہے؟ عبد المطلب نے وہ تاریخی جملہ کہا جو آج بھی تاریخ کا حصہ ہے، میں اونٹوں کا مالک ہوں اس لیے ان کی بات کر رہا ہوں۔ اس گھر کعبہ کا بھی ایک رب ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ اونٹ واپس لے کر عبد المطلب مکہ لوٹے۔ انہوں نے مکہ والوں کو حکم دیا کہ شہر خالی کر کے پہاڑوں کی چوٹیوں پر پناہ لے لیں، کیونکہ ابرہہ کا لشکر انسانوں کے بس سے باہر ہے۔ لوگ روتے ہوئے اپنے بچوں کو لیے پہاڑوں کی طرف نکل گئے۔ مکہ شہر میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ لشکر کے حملے سے پہلے عبد المطلب کعبہ کے دروازے ملتزم کو پکڑ کر کھڑے ہو گئے اور رو کر دعا کی، اے اللہ، ہر شخص اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ کل ان کی صلیب اور ان کی طاقت تیرے گھر پر غالب نہ آنے پائے۔ صبح کا سورج نکلا تو ابرہہ نے حکم دیا کہ ہاتھیوں کو آگے بڑھایا جائے۔ ہزاروں کا لشکر لوہے کے لباس پہنے نیزے تانے کعبہ کی طرف بڑھنے لگا۔ زمین ان کے قدموں سے تھر تھرانے لگی۔ لشکر کے سب سے بڑے ہاتھی محمود کو جب کعبہ کی طرف چلنے کا اشارہ کیا گیا تو وہ وہیں بیٹھ گیا۔ ہاتھی کے فیلبان چلانے والے نے اس کے سر پر لوہے کا گرز مارا، اسے زخمی کیا، لیکن ہاتھی ٹس سے مس نہ ہوا۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ جیسے ہی ہاتھی کا رخ یمن شام کی طرف پھیرا جاتا وہ دوڑنے لگتا، لیکن جیسے ہی رخ کعبہ کی طرف ہوتا وہ مٹی کے ڈھیر کی طرح بیٹھ جاتا۔ ابرہہ کے سپاہی یہ دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ یہ کوئی عام جانور کی ضد نہیں بلکہ قدرت کا کوئی اشارہ ہے۔ ابھی ابرہہ ہاتھی کو اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ سمندر کی جانب سے آسمان پر ایک کالی لہر آتی دکھائی دی۔ پہلے لشکریوں نے سمجھا کہ شاید کوئی طوفان یا بادل ہے جو انہیں دھوپ سے بچائے گا، لیکن وہ بادل نہیں بلکہ لاکھوں پرندوں ابابیلوں کا غول تھا۔ ان چھوٹے چھوٹے پرندوں نے پورے لشکر کو اوپر سے گھیر لیا۔ ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھیں، ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں۔ یہ کنکریاں سجل آگ میں پکی ہوئی مٹی کی تھیں۔ اللہ کے حکم سے پرندوں نے وہ کنکریاں گرانا شروع کیں۔ بظاہر وہ چھوٹے چھوٹے پتھر تھے، لیکن ان کی طاقت کسی بڑی گولی سے زیادہ تھی۔ جس سپاہی پر کنکری گرتی
وہ اس کے خود ہیلمٹ کو چیرتی ہوئی جسم سے پار ہو کر زمین میں دھنس جاتی۔ پورے میدان میں چیخ و پکار مچ گئی۔ وہ ہاتھی جو پہاڑ لگتے تھے پاگل ہو کر اپنے ہی لشکریوں کو کچلنے لگے۔ ابرہہ نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن وہ قدرت کی گرفت سے نہ بچ سکا۔ قرآن کے الفاظ میں اللہ نے انہیں اکھائے ہوئے بھوسے اسف معقول کی طرح کر دیا، یعنی جیسے جانور چارہ کھا کر نکال دیتا ہے ویسے ہی ان کے جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر گئے۔ ابرہہ فوراً نہیں مرا، اسے اللہ نے عبرت کا نشان بنایا۔ اس کا جسم گلنے لگا اور گوشت کے لوتھڑے گرنے لگے۔ وہ اسی حالت میں تڑپتے ہوئے یمن پہنچا اور وہاں اس کا سینہ پھٹ گیا اور وہ ہلاک ہوا۔ جب غبار چھٹا تو پہاڑوں پر موجود مکہ والوں نے دیکھا کہ نیچے لاشوں کا ڈھیر ہے اور کعبہ اللہ کی شان کے ساتھ ویسے ہی کھڑا ہے۔ اللہ نے بغیر کسی انسانی فوج کے اپنے گھر کی حفاظت کر لی تھی۔ عربوں کی تاریخ میں یہ سال اتنا اہم تھا کہ انہوں نے اسے عام الفیل کا نام دے دیا اور اپنی تاریخ کا حساب اسی سال سے رکھنے لگے۔ اس واقعے کے بعد پورے عرب میں قریش اور کعبہ کی عزت بہت بڑھ گئی۔ لوگوں کو یقین ہو گیا کہ یہ گھر واقعی مقدس ہے اور اس کا محافظ خود خالق کائنات ہے۔ اسی عظیم واقعے کے کچھ ہی عرصہ بعد 50 دن بعد مکہ میں کائنات کی سب سے عظیم ہستی حضرت محمد مصطفیٰ کی ولادت ہوئی، جنہوں نے دنیا سے ہر قسم کے بتوں اور غرور کو مٹا دیا۔ آج کے دور میں یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ ٹیکنالوجی، ایٹمی طاقت اور مادی وسائل چاہے کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں، اللہ کی تدبیر سب سے اوپر ہے۔ حق کو کبھی مٹایا نہیں جا سکتا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، سبسکرائب، شیئر اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ شکریہ۔